أما بعد فقد قال الله تعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صامت صامها وإذا بدلت بعدها إنما الأعمال بالنيات لكل امرئ منهم ما نوى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں نے قرآن کریم کی چند آیتیں تلاوت کی اور احادیث پاک کی تلاوت کی ہیں. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے بہت سے انسانوں کو پیدا کیا، جناتوں کو بھی پیدا کیا. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے لیکن سمجھتے نہیں. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اللہ تعالیٰ نے عقل یہ کتنی بہترین دولت عطا فرمائی ہے، اور وہ بھی مسلمانوں کو عقل سلیم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عقل کامل عطا فرمایا، تو روایت کے مطابق 99 جو عقل کا حصہ ہے وہ اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اس لیے آپ کے جو ارشادات ہیں، آپ کی جو تعلیمات ہیں، وہ بالکل عقل کے عین موافق ہے. شریعت میں کوئی ایسا حکم نہیں دیا گیا کہ جو عقل کے موافق نہ ہو. تو لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ بہت سے انسان ایسے ہیں قلوب ان کو دیا گیا پر وہ سوچتے ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اللہ تعالیٰ نے بہت سے انسانوں کو آنکھیں عطا فرمائی پر وہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں، آنکھوں سے حقیقت کے اعتبار سے نہیں دیکھتے، ظاہری اعتبار سے دیکھتے، حقیقت کے اعتبار سے نہیں دیکھتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، بہت سو کو اللہ تعالیٰ نے کان عطا فرمایا سننے کے لیے پر وہ سنتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، وہ سنتے نہیں. سنتے ہیں تو غلط باتوں کو سنتے ہیں، گالی کو سنتے ہیں، غیبت کو سنتے ہیں، چغل خوری کو سنتے ہیں، گانے کو سنتے ہیں، گیت کو سنتے ہیں. گیت سننے والا روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نفاق پیدا کر دیتے ہیں.
اور گانا سننے والے وہ اللہ کی نظر سے گر جاتے ہیں۔ اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی نعمتیں ہم سب کو عطا فرمائی۔ کاش ہم قرآن سے دل لگاتے، قرآن کو سمجھ کر پڑھتے، قرآن کو اچھے انداز سے پڑھتے اور اسی میں دل لگا لیتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ ایسے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جانور ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دل، دماغ، آنکھیں عطا فرمائی لیکن وہ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگ جانور ہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، بلکہ جانور سے بھی گئے گرے۔ انسان بعض مرتبہ اتنا نیچے گرتا ہے کہ اس کے عمل سے جانور بھی شرما جاتے ہیں۔ انسان کے معنی صرف کپڑا پہن لینے کا نہیں ہے، بلکہ انسان کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے اندر انسانی صفات کو پیدا کرے، ورنہ ہم میں جانور میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بعض جانور وہ بھی سمجھدار ہوتے ہیں، وہ بھی عقل مند ہوتے ہیں، تو انسان کبھی کبھی جب نیچے گرتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی برا عمل کرتا ہے اور جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل اولئک ھم الغافلون، اور ایسے لوگ غافل ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سب سے بڑی بنیادی وجہ جو جانور تک کے حد تک پہنچانے کا قرآن نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان غفلت کی زندگی گزرتا ہے۔ جیسے موجودہ زمانے میں انسان غافل ہو گیا ہے اپنی موت سے، اپنی آخرت سے، اللہ سے، اور اللہ کہتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ لوگوں یہ مت خیال کرنا، غفلت میں مت رہنا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ لا يحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اللہ کہتے ہیں کہ میری آنکھیں سب دیکھ رہی ہیں، تم کسی پر ظلم کرتے ہو، تم کسی پر ستم کرتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، تم دغا بازی کرتے ہو، تم میری نافرمانی کرتے ہو، معصیت کرتے ہو، میری آنکھیں سب دیکھ رہی ہیں، لیکن میری ذات حلیم ہے، میری ذات بردبار ہے کہ میں برداشت کر لیتا ہوں اور درگزر کا معاملہ کرتا ہوں۔ ایک وقت تم جو کچھ کر کے آئے ہو سب تمہارے سامنے آ جائے گا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، کہ انسان جو کچھ چاہے تنہائیوں میں کیا ہو، چاہے چھپا کر کیا ہو، وہ سب چٹا کٹا سب ظاہر ہو کے رہے گا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ایک دن سب دنیا میں جو کچھ تم نے کیا ہوگا وہ سب ظاہر ہو کر رہے گا۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ غفلت کو چھوڑ دو اور بیدار ہو جاؤ۔ خواب غفلت میں ہم کب تک پڑے رہیں گے؟ ہماری بربادیوں کے مشورے ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کو تباہ کیا جائے، مسلمانوں کو برباد کیا جائے، میٹنگیں ہو رہی، ابلیس کی اور شیطان کی باقاعدہ مجلس شورا قائم ہو چکی ہے، ہمیں پتہ نہیں۔ جیسے ہم لوگ مشورہ کرتے ہیں ایسے ابلیس اور شیاطین کی جماعت اور ان کے ساتھ شیطان نما انسان، وہ سب کفر کی طاقتیں ایک ساتھ مجتمع ہو چکی ہے، جمع ہو چکی ہے، اور وہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی فکر میں ہے اور کوشش میں ہے، اور مسلمان وہ غفلت کی نیند میں سویا ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ کبھی ہم اپنے دل دماغ میں سوچیں کہ آج ہمارے اوپر کیسے کیسے حالات ہیں اور کیسی کیسی پریشانی ہے۔ اگر مسلمان سوچ لے تو اس کی نیند حرام ہو جائے، لیکن بس یوں سمجھتا ہے کہ جیسی سب کی گزر رہی ہے اس طریقے سے ہماری بھی گزر جائے گی۔ ہماری بچیاں کہیں پر بھی جا رہی ہوں، ہماری مستورات اور خواتین کہیں پر بھی جا رہی ہوں، لوگ ہمارے کاروبار تجارت کو ختم کرنے کی کوئی بھی کوشش کر رہے ہوں، لیکن مسلمان وہ سویا پڑا ہے، غفلت کا شکار ہو گیا ہے۔ خصوصاً نوجوان طبقہ کو ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہ 11 بجے دکان پر جاتے ہیں یا اس طریقے سے 11 بجے وہ آفس میں جاتے ہیں،
تو کبھی ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی صبح سے لے کر ابھی تک کیا کرتے تھے؟ تو وہ یہی کہتے ہیں ہم آرام کرتے ہیں۔ دن اللہ نے محنت کے لیے بنایا، رات اللہ تعالیٰ نے آرام کرنے کے لیے بنایا، لیکن رات کو لوگ آرام نہیں کرتے بلکہ دن میں آرام کرتے ہیں۔ اور فجر کے بعد کا سونا نحوست لاتا ہے۔ فجر بعد جو لوگ سوتے ہیں ان کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، فجر میں سونے والے رزق سے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جو روزی تقسیم کرتے ہیں وہ فجر کے وقت روزی تقسیم کرتے ہیں۔ لیکن فجر کے لوگ غفلت میں لوگ رہتے ہیں، سوئے ہوئے رہتے ہیں، نہ اذان کی پرواہ نہ نماز کی پرواہ۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں غفلت سے بیدار ہو جاؤ، خواب غفلت کی ہستی جو ہے اس کو چھوڑ دو، اور اللہ نے جو زندگی دی ہے کچھ کر لو، یہی زندگی ہے۔ اب تو زندگی بہت مختصر ہو گئی ہے، اس زندگی کی قدر کرتے ہوئے، پھر یہ زندگی بار بار نہیں ملتی، اس زندگی کی قدر کرتے ہوئے اس زندگی کے لمحات وصول کر دو۔ اللہ والوں نے اپنے وقت کی اتنی قدر کی۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے معرف القرآن کی تفسیر لکھا ہے، مفتی صاحب اپنے وقت کی قدر اتنی کرتے تھے کہ اگر بیت الخلاء میں بھی جاتے تھے، چونکہ بیت الخلاء میں جانے کے بعد ذکر کرنا منع ہے، ذکر نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے، وہاں پر بے ادبی ہے، تو حضرت فرماتے کہ میں کچھ پڑھ تو نہیں سکتا، میری زبان بند رہتی ہے، تو اس وقت میں بیت الخلاء بھی صاف کرتے تھے۔ اکثر بیت الخلاء وغیرہ میں نجاست رہتی ہے تو اس کو حضرت صاف کیا کرتے تھے، اور یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ گندگی کو صاف کر دینا اگرچہ گھناہٹ آتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے لوگ دین و اسلام کے قریب آتے ہیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ نے ٹرین سے سفر کر رہے تھے، الہ آباد حضرت تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں حضرت کے ساتھ کچھ برادران وطن کے بڑے لیڈران وغیرہ تھے، وہ بھی ٹرین میں وہ بھی تشریف فرماتے اور وہ بھی چل رہے تھے۔ حضرت کے بازو میں جو لوگ بیٹھے تھے ان میں سے ایک گیا، جب وہ واپس آیا تو اس کا منہ چڑھا ہوا تھا اور اس نے گالیاں دینا شروع کی کہ کیسے لوگ ہیں، نجاست کر کے چلے جاتے ہیں، صفائی نہیں کرتے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت تشریف لے گئے۔ اتنے بڑے اللہ والے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو اکثر رویا کرتے تھے اور لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ گئے، اور ٹرین میں جو بیت الخلاء کتنی گندگی ہوتی ہے ہم سب کو معلوم ہے، حضرت نے صاف کر دی، اور صاف کرنے کے بعد پھر آ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان لوگوں میں سے دوبارہ ایک شخص گئے، اور جب گئے تو دیکھا بالکل صاف شفاف ہے، اور پھر خوشی کے ساتھ باہر آئے۔ حضرت سے پھر حضرت باتیں کرنا شروع کر دیے تھے، دین کی باتیں کر رہے تھے، دین اسلام کی تاریخ کی سب باتیں حضرت کر رہے تھے۔ تو پھر اس نے تان لیا کہ آخر یہ کیا بات ہے، کس نے صاف کیا؟ تو اس کو پتہ چل گیا، کسی بھی حضرت نے بتایا نہیں، لیکن اس کو کسی طریقے سے پتہ چل گیا، تو وہ فوراً پوچھا۔ حضرت پھر اظہار کرتے تھے کہ نہیں، اس طریقے سے اپنے آپ کو چھپا رہے تھے، لیکن وہ لوگ سمجھ گئے، تو جتنے لوگ بیٹھے تھے اللہ تعالیٰ نے سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ یہ ہمارے بڑوں کے اخلاق تھے، یہ ہمارے بڑوں کے کردار تھے کہ خدمت کی لائن سے چھوٹی چھوٹی بات وہ بھی کر ڈالنا ہے۔ بڑے اللہ والے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی تھے، جن کے بیان کو کروڑوں لوگ سنتے تھے، لیکن جب رات ہو جاتی ایک مرتبہ دیکھا گیا کہ حضرت بیت الخلاء کی صفائی کر رہے ہیں،
تو جو تبلیغ کے پرانے لوگ تھے وہ گئے، حضرت آپ اس طرح اس دن پتہ چل گیا، حضرت چھپا کر کیا کرتے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا ہو گیا اس میں؟ اس سے میری اصلاح ہو رہی ہے اور اس سے میرے اندر جو تکبر آ رہا تھا وہ ٹوٹ رہا ہے اور سب کو کرنا چاہیے، تو چھوٹا سا چھوٹا کام وہ بھی کرنا چاہیے اپنی زندگی کی قدر کرتے ہوئے، ہمارا ایک سیکنڈ ایک لمحہ ضائع نہ ہونا چاہیے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ وقت کا اتنا اہتمام تھا کہ حضرت کتابیں لکھا کرتے تھے۔ حضرت نے بڑی بڑی کتابیں تفسیر کی، حدیث کی، شروحات کی، سب لکھ ڈالا ہے۔ حضرت کے استاد بھی آیا کرتے تھے تو حضرت صرف ملاقات کر لیا کرتے تھے اور اجازت لے لیا کرتے تھے کہ حضرت میرا اس وقت اصل یہ کتاب لکھنے کا وقت ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، خدمت وغیرہ کر دے گا، گھر والوں کو کہہ دیا کرتے تھے کھانے وغیرہ کا انتظام کر دو، لیکن استاد ہے پھر بھی وقت نہیں کہ حضرت اس وقت کا یہ میرا معمول ہے، میں کتاب اتنا لکھوں گا، یا کبھی کہ حضرت میں تھوڑا سا لکھ کے پھر آ رہا ہوں۔ جس وقت کا جو وقت معمول ہے اس کو کر لینا چاہیے۔ زندگی میں اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کی قدر کریں، ورنہ کوئی آ گیا اس سے باتیں کرتے رہے یا چلتے پھرتے باتیں کرتے رہے، بازار میں باتیں کرتے رہے تو وقت گزر جائے گا، کچھ حاصل نہیں ہوگا، پھر موت کے وقت پچھتاوا ہوگا۔ اس لیے جس کا جو وقت معمول ہے اس وقت وہ کام ضرور کرنا چاہیے، تب جا کر ان اللہ والوں سے اللہ تعالیٰ نے اتنا کام لیا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 50 سال تک تو حدیث کا درس دیا، اور اس کے بعد پھر کتابیں کتنی ساری لکھی وہ الگ بات ہے۔ یہ حضرت نے اپنی زندگی کو اصول کیا۔ حضرت جب درسگاہ جاتے تھے راستے میں کوئی سی باتیں نہیں کرتے، حضرت جب درسگاہ پہنچتے ابھی گھنٹی نہیں بجی ہوتی اس سے پہلے پہنچ جاتے ہیں اور حدیث کا درس شروع کر دیا کرتے تھے، اور پورا جب وقت ہوتا پھر حضرت تشریف لے جاتے تھے تاکہ دوسرے آ کے پڑھائیں، اور حضرت دوسری جگہ تشریف لے جاتے تھے۔ ان اللہ والوں نے اپنے وقت کی قدر کی۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ محدث ہے، وہ اپنے کو اتنا دین کی نسبت سے کھپایا، دین کی نسبت سے اتنا لگایا کہ نکاح کا خیال ہی نہیں آیا کہ مجھے نکاح کرنا ہے۔ دیکھو نکاح بعضوں کے لیے فرض ہو جاتا ہے، جو گناہ سے نہیں بچتے ان کے لیے نکاح فرض ہو جاتا ہے کہ یہ جلدی سے نکاح کر دیں، اور جن کو اس قسم کا خیال ہی نہیں آتا، دنیا والوں نے جو اتنے دنیا کے کام کیے، بڑے بڑے سائنسداں، نیوٹن وغیرہ جو اتنے بڑے سائنسداں بنے، جو آدمی جس چیز کی لائن سے محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کشف فرماتے، الہام فرماتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا جب نکاح کا وقت آیا وہ تاریخ بھی ان کو یاد نہیں تھی، اتنا یہ لوگ اپنے علم میں مشغول تھے۔ مسلمان میں بھی بڑے بڑے سائنسداں گزرے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی چیزیں دنیا میں وجود کی۔ یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے، کسی نے ہوائی جہاز کا ایجاد کیا، کسی نے ٹرین کا ایجاد کیا، کسی نے ڈاکٹری لائن سے، ابھی بھی جب یہ دواؤں کی ریسرچ جو ہو رہا ہے، ہر لائن سے جن لوگوں نے محنت کیا وہ اپنی محنت میں کامیاب ہوئے۔ اسی طریقے سے اہل علم نے اپنے آپ کو علم دین حاصل کرنے میں، جیسے ابن حجر کا میں واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ نکاح تک کا خیال نہیں آیا، اور ہر وقت علم دین کے سیکھنے سکھانے میں مشغول رہے۔ لکھنؤ کے مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نوجوان عالم دین گزرے ہیں، اور جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن تھوڑی سی عمر میں بڑی بڑی کتابیں لکھ کر گئے،
اور بڑے بڑے مواعظ اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی اصلاح کی، چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کے والد صاحب تھے مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ بیٹے کا امتحان لینا چاہا کہ میرے بیٹے کو علم کا شوق ہے کہ نہیں۔ بیٹے کتاب پڑھ رہے تھے، کتاب پڑھنے کے درمیان ان کو پیاس لگی، تو حضرت نے دوسرے گھر کے جو بچے تھے ان کے ذریعے سے، چونکہ امتحان لینا مقصود تھا کہ کسی طریقے سے ان کا امتحان ہو جائے، پہلے تو ناراض ہوئے کہ پڑھتے وقت ان کو پیاس کیسے لگی، ان کو کہاں سے خیال آیا۔ جیسے ہم لوگ اگر بیان زیادہ دیر ہو جائے، پانی ادھر ادھر اٹھ کے اجتماعات میں دیکھتے ہیں، تھوڑا دیر بیان زیادہ ہو گیا تو آدمی اٹھنے لگتا ہے، اور کبھی پانی کی تلاش میں، کبھی کھانے کی تلاش میں، کبھی استنجا کی تلاش میں۔ اب یہ مسلسل پڑھ رہے تھے، مسلسل علم دین میں مشغول تھے، مسلسل۔ آخر کار ان کو جو دیا تو کڑوا پانی تھا، وہ کڑوا پانی کہیں تھا، اس کو دیا تو یہ کڑوے پانی کو پورا پی گئے۔ کڑوا پانی جو تھا اس کو پی گئے، دوا جیسی تھی، اس کو پی گئے، اور ان کو احساس نہ ہوا۔ بعد میں کہنے لگے کہ وہ پانی تو کڑوا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ چلو، بعد میں پتہ چلا کہ میرے خاندان میں علم محفوظ ہے، یعنی اتنا اپنے آپ کو مستغرق کیا دین کے حاصل کرنے کے لیے، علم کے حاصل کرنے کے لیے، کہ کسی چیز کی پرواہ نہ رہی۔ مولانا سجاد نعمانی کے والد محترم حضرت مولانا منصور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے کمرے میں مشغول ہوئے کتاب لکھنے میں۔ ان کو رد بدعت پر اور رد قادیانیت پر ان کو کتاب لکھنا تھا۔ حضرت کتاب لکھنے میں مشغول ہوئے تو ظہر سے لکھنا بیٹھے تھے، ظہر بھی ہو گئی، عصر بھی ہو گئی، مغرب بھی ہو گئی، عشاء بھی ہو گئی، کچھ پتہ ہی نہیں چلا، یعنی اتنا مشغول ہوئے، یہ جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑے، لیکن اتنا مشغول ہوئے کیونکہ اس میں ہوا کتابیں جو ہمارے پاس آئی ہے ایسے نہیں آئی ہے، ان بزرگوں نے اپنا پورا جسم لگا دیا، اپنا پورا دل دماغ لگا دیا، ایسے ہی کتابیں نہیں آئی۔
ایمان والے اپنی جگہ پر قائم اور دائم ہے، لیکن پھر بھی جب مسلسل محنت ہوتی ہے، کتنا کتنا گرتا رہتا ہے، تو لوگ
پہلے بھی اٹھ جایا کرتے تھے اور پھر پورے دن اس میں درباری کا کیا مقام ہوتا ہے. تو پھر اس زمانے کے اللہ والے استاد اور پھر محدثین اور مفسرین ان کا کیا عالم رہا ہوگا. پہلے اللہ سے مانگنا اور پھر ایسی نصرت آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مدرسے میں برکتوں کے دروازے کھولے. کبھی کبھی جانا چاہیے مدرسوں میں کہ ان کا کھانے کا ہے کہ نہیں ہے, ان کا پینے کا ہے کہ نہیں ہے. پاس کھانے کا نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے, معصوم بچے ہوتے, اب ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دینا. اللہ تعالی ہم سب کی نصرت فرمائے, مدد فرمائے اور ایمان اور اسلام پر سلامتی کے ساتھ باقی رکھے.